السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالیٰ وبرکاتہ۔ دوستو کیسے ہیں آپ لوگ؟ امید کرتا ہوں سب خیر و عافیت سے ہوں گے۔ دوستو آج 11 محرم ہے اور 10 محرم یعنی شہادت ایمان میں حسین کے بعد کربلا کے میدان میں کیا واقعات پیش آئے، یزیدیوں نے کیسے کیسے ظلم کیے، آج کی اس ویڈیو میں جانیں گے دوستو۔ تو ویڈیو بہت ہی امپورٹنٹ ہونے والی ہے اور بہت درد بھرا بیان ہے سید امین القادری صاحب کا۔ اس بیان کو مکمل دیکھیے گا۔ چلیے چلتے ہیں اپنے ویڈیو کی طرف، اس بیان کی طرف۔ سر کاٹا گیا، وہ نانا کا امامہ، وہ پیاری پیاری زلفیں، وہ سر اٹھا کر کے لے کے بھاگے۔ اسی پر انہوں نے بس نہیں کیا، بیویوں کی چیخیں نکل گئی ہے، بیویاں حیرت میں ہیں۔ سہاگ اجڑ گیا، سہاگ اجڑ گیا، گھر لٹ گیا، اب کچھ نہیں بچا۔ ایک بیمار زین العابدین ہے اور چھوٹے چھوٹے بچے ہیں۔ اسی پر داستان کربلا ختم نہیں ہوتی۔ ابھی تو اتنا ہی کچھ ہو رہا تھا کہ بیویوں نے سوچا ہوگا یا کوئی مورخ سوچتا ہوگا اسی پر معاملہ ختم ہوگا۔ ابھی یہ ہوا، انہوں نے امام حسین کے کپڑے اتارے، امامہ چھینا، انگوٹھی لی، تلوار چھینی، سب لیا، اور اس کے بعد 10 پلیدوں نے مل کر کے مولا حسین کی لاش پہ گھوڑے دوڑائے۔ سوچو ان عورتوں کے دلوں پہ کیا گزرتی ہوگی۔ سورج نے چہرہ منہ چھپا لیا۔ امام حسین جیسے ہی شہید ہوئے، معتبر مورخین لکھتے ہیں سورج کو گرہن لگ گئے، رات جیسا سما ہو گیا، دن میں رات جیسا سما ہو گیا، دن کو تارے نظر آنے لگے، خون کی برسات ہونے لگی۔ یہ حالات پیدا ہو گئے۔ ان پلیدوں کی آنکھوں پہ پٹی تھی، اس لیے کہ جب کسی سے دین لیا جاتا ہے تو عقلیں چھین لی جاتی ہے، آدمی کو کچھ خبر نہیں ہوتی کیا ہو رہا ہے۔ ان لوگوں نے اس پر بھی بس نہیں کیا، وہ تارے ہی دیکھ کر کے ڈر جاتے، لیکن چونکہ ان کے دل سیاہ ہو چکے تھے، اللہ نے ان کے دل پہ مہر لگا دی تھی، ان پر کوئی اثر نہیں ہوا۔ انہوں نے مولا حسین کے کپڑے نکال لیے، گھوڑے دوڑانا شروع کیے، بیویاں رونے لگی۔ ابھی وہ رو ہی رہی تھی کہ جو لاشیں رکھے ہوئے تھے انہیں بھی پکڑ پکڑ کر میدان بیچ میں لایا گیا، بچوں کی گردنیں اڑائی گئی، آنو محمد کی گردنیں کاٹی گئی، علی اکبر کی گردن کاٹی گئی، عباس کی گردن کاٹی گئی، 72 شہداء کی گردنیں کاٹ لی گئی، اور کاٹنے کے بعد اسے اپنے قبضے میں کر لیا گیا، اور سارے شہداء کے کپڑے اتار کر کے پھر ان پر گھوڑے دوڑائے گئے۔ بی بی زینب کہتی تھی یا رسول اللہ، یا محمدہ، یا محمدہ، یا محمدہ، یا رسول اللہ آپ پہ درود و سلام ہو، آپ کے ناس کے پالوں پہ گھوڑے دوڑتے ہیں، گھوڑوں کی ٹانپوں سے آپ کے ناس کے پالے کچلے جاتے ہیں، یا رسول اللہ آپ بھی آ کر کے دیکھیں، یہ تماشا آپ بھی آ کر کے دیکھیں۔ سیدہ زینب سلام اللہ علیہا اللہ اکبر یہ فریاد کر رہی ہے کہ کچھ معاذ اللہ ابن سعد، یہ عمر بن سعد جس کا نام ہے لیکن میں اس کو شقی ابن سعد کہتا ہوں، یہ پلید ابن سعد ہے، یہ خبیث ابن سعد ہے۔ اللہ اکبر، وہ اور شمر پلید آئے، اور آنے کے بعد بیویوں کے خیموں کی طرف بڑھے اور بیویوں کے دوپٹے چھین لیے۔ سیدہ زینب نے کہا پلیدوں، ہمارے لیے آیہ تطہیر نازل ہوئی، ہمارے دوپٹے چھینتے۔ کچھ لوگ کہتے ہیں دوپٹے نہیں چھینے گئے، میں کہتا ہوں خدا جانے کیا ہمدردی ہے یزیدیوں سے کہ ان کے جرائم وہ کم کرنا چاہتے ہیں۔ فقیہ ملت نے لکھا دوپٹے چھینے گئے، استاد زمن نے لکھا دوپٹے چھینے گئے، شاہ عبدالعزیز نے لکھا دوپٹے چھینے گئے، بڑے بڑے مورخین علماء محدثین نے، امام سیوطی نے لکھا دوپٹے چھینے گئے، دوپٹے چھینے گئے۔ ایک پلید سیدہ سکینہ کی طرف بڑھا، کان میں سونے کی بالیاں تھیں، ایسی بالی کھینچی کہ سکینہ کے دونوں کان کٹ گئے، خون کی فواریں نکلی۔ بچی نے کہا لینا تھا تو یوں ہی لیتے، مجھ سے کہتے میں اتار کر دے دیتی، لیکن ایسا کھینچا خون نکل رہا ہے۔ جب بچی نے احتجاج کیا، سکینہ کے چہرے پہ تماچے مارے گئے، سکینہ کے چہرے پہ تماچے مارے گئے۔ ہائے ہائے یہ حال کیا گیا، اصغر کا جھولا لوٹ لیا گیا، خیمے کو آگ لگا دی، ان بیبیوں کو خیمے کے اندر بھی نہیں رکھا گیا۔ ہاں آج ہی کی رات ہے جسے شام غریبہ کہتے، بیویوں کو خیمے کے اندر بھی نہیں رکھا،
आग लगा दी खेमों को। बीबियां खेमों के बाहर निकल गई, जिनके घर में बे इजाजत जिब्रील आते ने, जिब्रील जिनके घरों में इजाजत के बगैर नहीं आता, आज उन बीबियों को खेमों से भी बाहर कर दिया गया है। दुपट्टे छीने गए, बालियां खींची गई, जेवरात छीने गए, और उन मुकद्दस बीबियों के खेमे को जब आग लगी, हमीद इब्ने मुस्लिम कहता है कि मैंने देखा एक औरत बड़ी हसीन और जमील थी, वो जब खेमे को आग लगी तो आग पे चलकर कभी खेमों के अंदर जाती, कभी बाहर आती, कभी अंदर जाती, कभी बाहर आती। हालांकि हमीद इब्ने मुस्लिम ये यजीदियों के खेमे का आदमी, लेकिन वो इस वाक़े से इतना मुतासिर हुआ, इसने आगे बढ़ाई बात को कि एक बीबी को मैंने देखा कि वो अंदर आती बाहर। मैंने पूछा, है बीबी तुझे अपनी जान से मोहब्बत नहीं है, तू अंगारों पे चल रही है? उस बीबी ने कहा, क्या करूं, मेरा एक भतीजा अंदर बेहोश पड़ा है, हुसैन का एक ही बेटा बचा है, अगर वो भी आग में जलेगा तो हुसैनी सैयद दुनिया में कहां रहेंगे? मेरा भतीजा अंदर है, उसको लाना चाहती हूं लेकिन ला नहीं पाती। फिर हमीद कहता है, मैंने देखा उसने पूरी ताकत को इकट्ठा किया और बीमार ज़ैनुल आबिदीन को अपने कंधे पे डाला, और कंधे पे डालकर आग पर चलती हुई वो बाहर निकली। इस तरह बीमार ज़ैनुल आबिदीन की जान बचाई। ए ज़ैनब, सैयदा ज़ैनब का खुतबा किसी दिन आप मुझे याद दिलाएं तो मैं वो पूरा खुतबा पढ़ना चाहता हूं। उनका पूरा खुतबा इतना दिल सोज है, इतना ईमान अफरोज है कि एक अजीब हौसला मिलता है। ज़ैनब इस कदर हिम्मत औरत का नाम है कि सैयदा ज़ैनब सलामुल्लाह अलैहा ने इमाम ज़ैनुल आबिदीन को कंधे पे उठाकर सिर्फ एक ज़ैनुल आबिदीन अपने भतीजे की जान नहीं बचाई, बल्कि सैयदा ज़ैनब ने ज़ैनुल आबिदीन को कंधे पे क्या उठाया, गोया कि उसने इमामों की इमामत अपने कंधे पे उठाई है। हाँ, बाकिर की इमामत भी उसी कंधे पे उठी, ज़ैनुल हज़रत जाफर की इमामत भी उसी कंधे पर है। इमाम तकी नकी जव्वाद अली रज़ा हसन अस्करी, इमाम मेहदी अलैहिस्सलातु वस्सलाम, इन सारों की इमामत गोया के वो अपने कंधे पे उठा कर ले जा रही है। और क़यामत तक के हुसैनी सारे सैयदों की जिंदगी ज़ैनब अपने कंधों पे उठा करके लेकर जा रही है। एक ज़ैनुल आबिदीन को बचा करके ज़ैनब ने गोया के क़यामत तक के हुसैनी सैयदों को जिंदगी अता कर दी है। ये ज़ैनब का किरदार है। गरीब नवाज का शुमार हुसैनी सैयदों में होता है, बंदा नवाज का शुमार हुसैनी सैयदों में होता है, महबूब इलाही का शुमार हुसैनी सैयदों में होता है। ये वो हुसैनी सादात है। ज़ैनब मेरे माँ बाप तुझ पे कुर्बान, मेरी जान तेरे कदमों पे कुर्बान। अगर तू ज़ैनुल आबिदीन को न बचाती तो मोहम्मद बाकिर को हम किससे पाते, इमाम जाफर को किससे पाते, इमाम मूसा कासिम को किससे पाते, अली रज़ा का चेहरा हम किस तरह देखते, हज़रत तकी नकी जव्वाद हसन अस्करी को हम कहां पाते, इमाम मेहदी का वजूद कहां होता, गौसुल आजम की अम्मी कहां पैदा होती, क्योंकि वो भी हुसैनी सादात में से हैं। तूने एक को बचाया, गोया कि इतने सैयदों को जिंदगी अता की है। अल्लाह तेरी कब्र पर रहमत और नूर की बरसात फरमाए। अल्लाह अकबर। अभी यही सब कुछ हो रहा था कि असर का वक्त आया। सैयदा ज़ैनब ने फरमाया, नबी के घर की बेटियों, तारे नजर आ रहे हैं लेकिन अभी राहत नहीं हुई, यह असर का टाइम है, जल्दी से नमाज असर पढ़ो। अगर तुमने नमाज छोड़ दी, मुझे डर लगता है कहीं ऐसा ना हो कि तुम्हारी ये करबला की दी हुई कुर्बानी रद्द हो जाए। देखो ये फिक्र दी है सैयदा ज़ैनब ने। अरे तुम्हारे यहाँ की शादियों में तुम नमाज छोड़ते हो, क्रिकेट देखकर तुम नमाज छोड़ते हो, फिल्मों में बैठकर नमाज छोड़ते हो। हुसैनियों, मुनाफिक मत बनो, पक्के हुसैनी बनो। फिक्र हुसैनी को इख्तियार करो, फिक्र ज़ैनब को इख्तियार करो। करबला में
72 जिस्मों पे घोड़े दौड़ रहे हैं, फिर भी ज़ैनब कहती है अब भी नमाज छोड़ने की इजाजत नहीं, अब भी नमाज पढ़ो, क्योंकि नाना का फरमान है। आका ने फरमाया जिसने असर छोड़ दी उसके जिंदगी भर के अमाल बर्बाद किए जा सकते हैं। ऐ नबी की बेटियों, अब तुम्हें बहुत रोना है, बहुत रो चुकी हो और अभी बहुत रोना बाकी है, इसलिए नमाज पढ़ लो, बाद में रोना। अल्लाह अकबर। बीबियों में से किसी ने कहा ज़ैनब वुजू के लिए पानी नहीं तो तयम्मुम किया जाता है, तयम्मुम तो मिट्टी से किया जाता है, यहाँ तो पूरा खून ही खून है, हम कहाँ तयम्मुम करें। उस वक्त सैयदा ज़ैनब ने कहा था अपने बेटे, अपने भतीजे, अपने शौहर, अपने खानदान वालों के खून से तयम्मुम करो, मगर नमाज पढ़ो, अब भी तुम पर नमाज माफ नहीं है। मुसलमानों, ये नमाज है जो नबी के घर वालों ने जिसे कभी तर्क नहीं किया, करबला में भी तर्क नहीं किया। मौला हुसैन ने सजदे में जान दी है, हुसैन का सजदा वो सजदा है, सजदा करते सब ने देखा, सर उठाते किसी ने नहीं देखा। और मेरे आका ने फरमाया कि जो जिस हालत में दुनिया से जाएगा क़यामत के दिन उसी हालत में उठेगा। हुसैन सजदे में दुनिया से गए हैं, जब क़यामत होगी कोई खाते उठेगा, कोई कलमा पढ़ते उठेगा, कोई दुरूद पढ़ते उठेगा, हुसैन सजदे से सर उठाते हुए उठेगा। ये मौला हुसैन का सजदा है। इसलिए मैं तुम्हें मौला हुसैन का वास्ता दे करके कहता हूं, आवारगी छोड़ दो, हराम कारोबार छोड़ दो, इस्लाम दुश्मन ताकतों को खुश मत करो, नमाज के पाबंद बनो, इबादत के पाबंद बनो और आज से अहद करो मौला हुसैन हम तेरे सच्चे गुलाम हैं, ज़ैनब हम तेरे बाबा के गुलाम हैं, तेरे गुलाम हैं। हमने कल तक जिहालत में गुनाहों में जिंदगी गुजारी, आज के बाद नहीं गुजारेंगे। आपके नाना को नमाज पसंद थी, हम आज से नमाज के पाबंद बनेंगे। दाढ़ी पसंद थी, दाढ़ियां मुंडा कर गटर में फेंक कर हम यजीदी नहीं बनेंगे, हम हुसैनी बनेंगे, दाढ़ी रखेंगे, केरम नहीं खेलेंगे, ताश के पत्ते नहीं खेलेंगे। और याद रखो साथ ही साथ करबला की जंग ये पहली मसलक की लड़ाई है, क्योंकि यजीद भी कलमा पढ़ता था, हुसैन भी कलमा पढ़ते थे। लोग कहते हैं खुदा एक है, रसूल एक है, लड़ते क्यों हो? हम कहते हैं हुसैन ने जहन दिया है कि जो नबी और आले नबी वाला है बस वही मोमिन है, और जो आले नबी का और नबी का गुस्ताख और गद्दार है वो मोमिन नहीं है। इसलिए उनसे बचो, ऐसे लोगों से जो गद्दार है नबी और आले नबी की। अर्ज ये कर रहा था, असर पड़ी गई, बीबियां की चादरें तो छीन ली गई थी। सैयदा ज़ैनब ने कहा बीबियों, ओ बीबियों, नबी की बेटियों, कल तक के तुम दुपट्टों से चेहरा छुपाती थी, अल्लाह ने बड़े बाल इसलिए दिए हैं कि अब तुम अपने बालों से चेहरा छुपाओ। सोचती थी कि रात होगी तो कुछ राहत मिलेगी, रात होगी तो कुछ आराम मिलेगा। बस अब गुफ्तगू समेटता हूं, चूंकि दुआ भी करनी है, वक्त भी तमाम हो रहा है। इत्मीनान के साथ सुने। शाम होते होते तमन्ना थी, ख्याल था कुछ आराम मिलेगा, लेकिन शाम आई तो अब ये हुआ, शाम आई तो ये हुआ। ज़ैनुल आबिदीन की पीठ पे ताजियाने लगाए गए, रेत पर बीबियां पड़ी हुई है, बेकसी, मजलूमी, बेबसी, मुसाफिरत, परदेस, कुछ नहीं है, बस बेबसी और बेबसी और बेबसी। लाशें हैं। ज़ैनब ने चेहरे पे बालों का पर्दा कर लिया है, रात हो चुकी है। फुरात के किनारे पर कभी दरिंदों के दहाड़ने की आवाज आती है तो सहम जाती है। कल तक के पूरा घर भरा था, खेमे के खेमा भरा था, अब ना खेमा है ना खेमे में रहने वाले हैं। ज़ैनब ने बहुत तलाश किया तो एक टूटा हुआ खंजर कहीं से ज़ैनब को मिल गया। बहनों की, भाभियों की, बच्चियों की और भतीजे की हिफाजत अब ज़ैनब के जिम्मे पे। एक टूटा हुआ खंजर लेकर के ज़ैनब कभी इधर को कभी उधर को, ऐसे में देखा एक नकाब पोश घोड़े पे बैठकर लाशों की तरफ बढ़ता है। ज़ैनब ने खंजर तान दिया, खबरदार आगे नहीं बढ़ना, सब तो लूट चुके, अब क्या लूटते हो। आने वाले ने कहा
مجھے نہ روک بیٹی، پہچان۔ خنجر پیچھے کیا، آنے والے نے نقاب پلٹا تو دیکھا کہ وہ مولائے کائنات شیر خدا علی مرتضیٰ تھے۔ لپٹ گئی، بابا ابھی آپ آئے؟ اصغر شہید ہو رہا تھا تب نہیں آئے، اکبر کے وجود پہ خنجر چل رہے تھے تب نہیں آئے، میرا بھیا حسین پیاسا شہید ہوا تب نہیں آئے۔ مولا علی نے کہا بیٹی اس وقت تو امتحان تھا، میں تجھے تسلی دینے آیا ہوں۔ امتحان میں مدد نہیں کی جاتی بیٹی، امتحان میں تو استقامت کی دعا کی جاتی۔ جب میرا حسین کربلا میں تڑپ رہا تھا تو تیری امی، تیرے نانا اور میں دعا کرتے تھے، اللہم آتی الحسین صبر و اجرا، اللہ میرے حسین کو صبر اور اجر عطا فرما۔ بہن تیرا بھائی، بیٹی تیرا بھائی کامیاب ہو گیا، زینب تیرا بھائی کامیاب ہو گیا۔ بس سیدہ زینب رونے لگی، اور روتے روتے جب دوپٹہ تو تھا نہیں، جب اپنے ہاتھ کی مٹھیوں سے آنسو پوچھے تو مولا علی غائب تھے، کوئی موجود نہیں تھا سامنے۔ پھر روتے ہوئے خنجر لے کر کے ادھر کو ادھر گھومتی ہے، بس اشارہ دے کر آگے بڑھتا ہوں۔ لاشوں کے قریب سے اندھیرے میں رونے کی کسی کی آواز، سسکنے کی آواز آ رہی تھی۔ جب زینب آواز پہ چلتی ہوئی گئی تو کیا دیکھا، ایک لاش پڑی ہوئی ہے اور اس کے سینے پر ایک بچی سر رکھ کر کے رو رہی ہے، بابا مجھ سے بات کرو نا، بابا میرے سر پہ ہاتھ رکھو نا، بابا مجھے اپنے سینے پہ سلاؤ نا۔ جب دیکھا تو وہ کوئی اور نہیں بلکہ سکینہ تھی۔ سکینہ میرے بچے یہاں کیسے، تو کیوں رو رہی، کون ہے یہ؟ سکینہ نے کہا پھوپھی پہچانو یہ میرے ابا ہے، حسین ہے، میرے بابا ہے۔ بیٹی اندھیرے میں تجھے کیسے پتا چلا یہ تیرے بابا ہیں؟ کہا پھوپھی جب میں روتی ہوئی لاشوں کے قریب آئی، ابا تم کہاں ہو، بابا تم کہاں ہو، آج مجھے نیند نہیں آ رہی ہے بابا، کل تک تو اپنے سینے پہ سلاتے تھے نا بابا، مجھے آج بھی اپنے سینے پہ سلاؤ۔ پھوپھی جب میں نے یہ کہا تو اسی لاش سے آواز آئی، میرے بچے سکینہ میں یہاں ہوں، ادھر آ۔ تو جب اس سے آواز آئی تو میں یہاں آ گئی اور میں نے پہچان لیا یہی میرے بابا ہے۔ بچی کو اٹھا کر کے لایا، اور ابھی پھر ایک عجیب سا دل سوز منظر سامنے آیا کہ حر کی بیوی نے کہا دیکھو یزیدیو، او پلیدو دیکھو وہ پڑے ہوئے ہیں، 3 دن سے زیادہ ہو رہے ہیں، پیاس کی شدت میں تڑپ رہے ہیں، مر جائیں گے پیاس سے، انہیں کہاں لے جاؤ گے، کیا جواب دو گے؟ ارے جنہیں شہید کرنا تھا وہ تو کر چکے ہو، اب انہیں کچھ پانی تو پلا دو، یہ بیویاں لڑنے والی تھوڑی ہیں، انہیں تو کچھ پلا دو، ان بچوں کو کچھ پلا دو۔ انہوں نے کہا ٹھیک ہے تو ہی لے جا پانی۔ یزیدیوں نے حر کی بیوی کے ہاتھ سے پانی بھیجا، جیسے حر کی بیوی آتی ہوئی نظر آئی، پھر خنجر تن گیا، بنت علی کا کرجدار آواز میں کون ہو، رکو۔ اس نے ہاتھ جوڑ کے کہا بی بی میں حر کی بیوی ہوں، محب اہل بیت، پانی لے کے آئی۔ پانی کا نام سنا، اصغر کی پیاس یاد آ گئی، اکبر کی پیاس یاد آ گئی، قاسم کی پیاس یاد آ گئی، عباس کے کٹے بازو یاد آ گئے، مولا حسین کی پیاس یاد آ گئی۔ لے جا تیرا پانی، ہمیں نہیں چاہیے، ہمیں تو پانی کے نام سے بھی نفرت ہو چلی ہے۔ نہیں بی بی، آپ کو آپ کی امی فاطمہ کا واسطہ، اگر پانی قبول نہیں کریں گی تو شاید وہ میرا مذاق اڑائیں گے۔ اچھا لے آ پانی آیا، بیویوں نے پانی دیکھ کر کے رونا شروع کیا، کوہرام مچ گیا، پانی کے کچھ چھٹے سکینہ پہ دیے گئے، سکینہ بے ہوش تھی، ہوش میں آئی۔ ہوش میں جب آئی ہے سکینہ تو پانی کو کٹورے میں ڈال کر کہا سکینہ یہ حر کی بیوی پانی لائی ہے، میری بچی لو پانی پی لو۔ معصومیت سے سکینہ نے پوچھا پھوپھی حر کی بیوی ٹھنڈا پانی لائی تو تم نے پانی پی لیا؟ سیدہ زینب نے کہا نہیں بیٹے، نانا کی حدیث ہے نا کہ جب کھانے پینے کی چیز آئے تو پہلے چھوٹوں کو پلایا کرو، کھلایا کرو، پھر تم کھایا پیا کرو۔ بیٹی اس پورے قافلے میں سب سے چھوٹی تم ہو بیٹی، لو پہلے تم پیو پھر ہم اپنا دیکھ لیں گے۔ جیسے ہی سکینہ نے حدیث سنی، کٹورا ہاتھ میں لے کر کھڑی ہو گئی اور ننھے قدم سے دوڑتی ہوئی
لاشوں کی طرف چلی. زینب نے پکارا سکینہ, او میری بیٹی سکینہ, سکینہ کہاں جاتی ہو بیٹی, ادھر آؤ. پلٹ کر کے کہا پھوپھی اتنی جلدی بھول گئی نانا کی سنت, ابھی تو تم نے کہا کہ جب کھانے پینے کی چیز ملے تو نانا کا حکم ہے کہ پہلے چھوٹوں کو پلاؤ پھر تم کھانا پینا. آپ کہتی ہیں کہ پورے قافلے میں سب سے چھوٹی میں ہوں. نہیں پھوپھی, میں پورے قافلے میں چھوٹی نہیں ہوں, مجھ سے چھوٹا تو میرا بھیا علی اصغر ہے, میں پہلے اسے پانی پلاؤں گی پھر میں پانی پیوں گی. بچی کو پکڑ کر سینے سے لگایا, میری بیٹی تیرا بھیا اصغر تو پانی پی چکا ہے. پھر رات کاٹے نہیں کٹتی تھی, صبح ہوئی تو کچھ توقع تھی, اب مصیبت کم ہوگی. 11 محرم کی صبح آئی ہے, ظالم بیویوں کے طرف آئے, جن نازک ہاتھوں کو حوران بہشت بوسہ دیتی ہے. زینب کے ہاتھوں میں رسی باندھ دی گئی, بیمار زین العابدین کے گلے میں توق ڈال دیا گیا. شہربانوں سب بیویوں کو باندھا گیا, بچوں کو باندھا گیا, اور اونٹوں کی ننگی پیٹھ پر انہیں بٹھایا گیا. ایک ایک اونٹ پر 3 لوگوں کو باندھا گیا. سکینہ کو باندھ دیا گیا. یہ ظلم کی داستان ہے یزیدیوں کی. اور اس کے بعد جب یہ قافلہ کربلا سے چلا تو لاشیں پڑی ہوئی تھی. کچلی ہوئی لاشوں کو دیکھ کر سیدہ زینب نے کہا نانا جان آپ پہ درود و سلام. حاتم تائی کی بیٹی کو بغیر چادر کے آپ نے دیکھا تو اپنی چادر اس کے سر پہ ڈال دی, اور ان ظالموں نے آپ کی بیٹیوں کی چادر چھین لی. آپ کا حسین بغیر کفن کی پڑا ہے, آپ کے حسین کو کفن تک میسر نہیں, حسین کی اولاد کو کفن تک میسر نہیں. اللہ اکبر. پھر کہا او یزیدیو تمہاری مہمانی یاد رہے گی, کوفہ والو تمہاری مہمانی یاد رہے گی. تم نے میرے بھائی کو بلا کر اس کے ساتھ کیا سلوک کیا, اپنے بیگانے سب رو پڑے. قافلہ چل پڑا. شام ہوتے ہوتے یہ قافلہ جو ہے وہ کوفہ کی طرف پہنچا. تو چونکہ شام ہو گئی تھی, دارالعمارت بند ہو چکا تھا, باہری پہاڑ کے قریب قافلہ روک دیا گیا. قافلہ روکا گیا. عجیب حالات تھے. ویسے ہی بندے ہیں, نماز کے لیے تک ہاتھ نہیں کھولے, نماز کے لیے تک ہاتھ نہیں کھولے, ایسے ہی باندھ کر کے رکھا. رات کی آخری پہر زینب آہو فغاں میں تھی, آئے کر رہی تھی, اور کہا کہ انہوں نے اس طرح لوٹا. صبح ہوئی. رات کا منظر تو یہ ہے, خولی بن یزید کے ہاتھ میں امام حسین کا سر دیا گیا, سر بانٹ لیا, اپنے اپنے گھر لے گئے. اس نے اپنی بیوی کو کہا تیرے لیے تحفہ لایا. اس نے کہا کیا تحفہ ہے؟ کہا کہ اتنا لایا ہوں کہ تو مالا مال ہو جائے گی. کہا لایا کیا یہ بتا. کہا حسین کا سر. کہا لعنت ہے تجھ پہ, آج کے بعد میں تجھ سے کوئی بات نہیں کروں گی, آج کے بعد میں تجھ پہ حرام ہوں, میں تجھ سے کوئی بات نہیں کروں گی. نواسے رسول کا سر کاٹ کے لایا ہے. رات نہ ہوتی تو گھر سے نکل جاتی, اور اس کے بعد کہا اس سے بات نہیں کرنا. اور جب وہ سوتے پڑا رہ گیا تو وہ بی بی کا بیان ہے, وہ اہل بیت کی محب تھی, کہ رات بھر میں نے سبز پرندے حسین کے سر کے ارد گرد منڈلاتے دیکھے اور نور ہی نور دیکھا. بلکہ علامہ ابو اسحاق اسفرائینی رحمت اللہ تعالی علیہ نور العین فی مشہد حسین میں لکھتے ہیں کہ وہ بی بی کہتی ہے کہ میں نے دیکھا کہ کچھ لوگ آئے ہیں, کچھ عورتیں اور کچھ مرد ہیں, اتنے نورانی چہرے ہیں, اور وہ باری باری سے حسین کی پیشانی کو چومتے ہیں, بوسہ دیتے ہیں. جب میں قریب گئی میرے تو بھاگ جگے, سر حسین کیا آیا میرے گھر میں یہ نورانی چہرے والے. میں نے پوچھا کون ہو تم؟ تو جو بہت نورانی چہرے والے سفید ریش تھے انہوں نے کہا میرا نام ابراہیم ہے, میں اللہ کا خلیل ابراہیم علیہ السلام ہوں, حسین کی پیشانی چومنے آیا ہوں. اور اس کے بعد دوسرے نے کہا میں آدم ہوں. اور جب میں نے بیویوں سے کہا تم کون ہو, ایک نے کہا میں حوا ہوں, ایک نے کہا میں مریم ہوں, ایک نے کہا کہ میں فاطمہ بنت محمد ہوں. اللہ اکبر. میں نے یہ منظر دیکھا تو تھرا گئی. پھر میں نے زلفیں صاف کی, چہرہ صاف کیا, اور یہ منظر میں رات بھر اس میں ڈوبی رہی. صبح ہوئی تو خولی
پلید جو ہے وہ سر لے کر کے گیا، پورے کوفہ میں سر کو گھمایا گیا، کوفے والے چھت پر چڑھ کر سینہ پیٹ رہے تھے، ہم نہ تھے، ہم نہ تھے۔ وہ سینہ پیٹتے تھے پلید، روتے تھے، چلاتے تھے، چیختے تھے، اور کچھ لوگ مذاق بھی اڑاتے تھے، کچھ لوگ ہنستے بھی تھے۔ سیدہ زینب نے فرمایا کوفہ والوں، مہمان بنا کے بلایا، پیاسا رکھا، دھوکہ دیا، خطوط لکھے، بے وفائی کی، یزید کی حمایتی ہو گئے، اب تم قیامت تک کے روتے پیٹتے رہو گے، خون حسین کا دھبا تمہارے دامنوں پر یوں لگا ہے، یہ کبھی ختم نہیں ہو سکے گا۔ اس کے بعد کوفہ کے دارالعمارت عبید اللہ ابن زیاد بدنہاد بانی فساد اس شیطان کے پاس رکھا گیا، حسین ابن علی کا سر تشت میں رکھا گیا، تو وہ دیکھ کر کے ہنس کے کہتا تھا حسین تو کتنا خوبصورت ہے، دشمن کہتا ہے کتنا خوبصورت ہے، تیرے دانت کتنے حسین ہے۔ اور جب چھڑی لگائی دانتوں کو، صحابی رسول زید ابن ارقم موجود تھے، کہا او ابن مرجانہ، او پلید، چھڑی ہٹا، میں نے انہی ہونٹوں کو حضور کو بوسہ لیتے ہوئے دیکھا ہے، انہی ہونٹوں کو چومتے ہوئے دیکھا ہے، تو چھڑی لگاتا ہے، بے ادبی کرتا ہے۔ اس نے کہا اگر اے بڈھے تو سٹ نہ گیا ہوتا، سٹیا نہ گیا ہوتا، میں تجھے قتل کرا دیتا۔ تو کہا میرے بوڑھے ہونے کا اتنا احساس ہے؟ کہا تو نبی کا صحابی ہے۔ کہا صحابی کی نسبت کا اتنا احساس ہے؟ تو نے نواسے رسول کو قتل کیا۔ اٹھ کے کھڑے ہو گئے، کہا لوگوں تم نے حسین ابن علی پہ ظلم کر کے بہت بڑی غلطی کی، اب تمہارا ہر شریف ذلیل کیا جائے گا، قتل کیا جائے گا، اور ہر ذلیل اور پلید کو عہدے دیے جائیں گے۔ یہ کہہ کر ڈانٹتے ہوئے آپ باہر نکلے۔ اس کے بعد ابن زیاد جناب زینب کی طرف مخاطب ہوا، کہا دیکھا تیرے بھائی کا انجام کیا ہوا؟ اس وقت سیدہ زینب امام زین العابدین نے بہت خبر لی اس پلید کی اور اس کو لاجواب کر دیا۔ اس کے بعد المختصر اختتام کی طرف آتے ہوئے اس کے بعد پھر یہ ہوا کہ اس نے وہ سارے کٹے ہوئے سر جو ہے وہ معاذ اللہ یزید شیطان کی طرف بھیج دیا۔ یزید نے پہل تو ان سروں کو دیکھا، حالانکہ وہاں بہت دھوم دھام تھی، بڑے تماشے تھے، بڑی خوشیوں کا ماحول تھا، بڑا عجیب ماحول تھا وہاں کا، میں اس کو کسی اور دن کے لیے چھوڑتا ہوں۔ لیکن بس اتنا کہ جس وقت سیدہ زینب نے دمشق کے اس دارالعمارت میں خطبہ دیا ہے، وہ خطبہ بڑا تاریخی ہے، وہ خطبے پر ایک دن گفتگو ہونی چاہیے۔ انشاءاللہ آپ زندگی کے لیے دعا کریں، اللہ آپ کو بھی عمر دے، مجھے